بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 128 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب المستشار مؤتمن، یعنی وہ انسان کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ امانت دار ہو۔ یعنی ایک بات تو یہ کہ جس کسی نے اس سے مشورہ طلب کیا ہے، رائے طلب کی ہے اپنے کسی ذاتی معاملے میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص نے اس پر بھروسہ کیا ہے، لہذا یہ شخص کہ جس سے مشورہ لیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے اس کے اس بھروسے کو مجروح نہ کرے، بلکہ جس طرح اس نے اس پر بھروسہ کیا ہے اور اسے امانت دار سمجھا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ اس کی اس بات کو اور اس کے اس راز کو راز ہی رہنے دے اور کسی تیسرے شخص کے سامنے اس بارے میں کوئی تذکرہ نہ کرے کہ یہ بات اور یہ راز اس شخص کی طرف سے اس کے پاس امانت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح اس نے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کسی معاملے میں اس سے رائے طلب کی ہے اور مشورہ مانگا ہے، تو اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ جواب میں یہ بھی اسے کوئی ایسا ہی مشورہ دے اور کوئی ایسی ہی رائے پیش کرے کہ جو مکمل ایمانداری کے ساتھ اس کی دانست میں جو بہترین مشورہ ہو، اور جس میں اس شخص کے لیے کہ جس نے مشورہ مانگا ہے بہت ہی بہتری کا اور خیر و خوبی کا سامان ہو۔ لہذا یہ تقاضا ہے ان تعلیمات کا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں اس بارے میں دی گئی ہیں، اور جن کا تذکرہ فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں اس کتاب میں اس عنوان کے تحت۔ اور یہاں بقول اہل علم مزید ایک بات بھی سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہم کسی سے اپنے کسی معاملے میں مشورہ طلب کرتے ہیں تو جس طرح ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ انسان وہ امانت دار ہو، مخلص ہو اور شریف قسم کا انسان ہو، تو اس کے علاوہ مزید ایک بات جس کا خیال رکھنا اور لحاظ رکھنا اس موقع پر انتہائی ضروری ہے، وہ یہ کہ صرف امانت داری کافی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جس معاملے میں اس سے مشورہ ہم طلب کرنے والے ہیں تو اس شخص کو اس معاملے میں مکمل آگاہی اور واقفیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ امانت دار ہو، امانت دار نہیں ہے تو پھر اس سے مشورہ مانگنے کے کیا فائدہ کہ کوئی غلط مشورہ دے دے گا جان بوجھ کر، اور پھر مزید یہ کہ اس معاملے میں اسے خوب معلومات بھی ہوں کہ فرض کیجئے اگر کسی دینی معاملے میں کسی شرعی حکم کے بارے میں ہمیں کوئی مشورہ مطلوب ہے تو ظاہر ہے کہ کسی ڈاکٹر سے تو مشورہ نہیں کیا جائے گا اس بارے میں، بلکہ اس مقصد کے لیے کسی جید عالم دین کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یا اسی طرح اگر ہم
اپنی صحت کے بارے میں کسی دوا کے بارے میں کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے کسی انجینئر سے تو کوئی بات نہیں کی جائے گی بلکہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ تو یوں دینی تعلیمات کی روح سے مشورے کے بارے میں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اولاً تو وہ ایماندار ہو، اور اس کے بعد یہ کہ اس معاملے میں اسے خوب آگاہی اور واقفیت بھی حاصل ہو۔ تو یہاں اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث درج فرمائی ہے کہ جس کا نمبر ہے 256۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم هل لك خادم؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الہیثم کو مخاطب کرتے ہوئے یوں استفسار فرمایا کہ اے ابو الہیثم، ذرا یہ تو بتائیے کہ کیا آپ کا کوئی خادم ہے؟ گھر میں کوئی نوکر چاکر ہے، کوئی خادم ہے، کوئی ہاتھ بٹانے والا ہے، یا یہ کہ اپنے تمام تر کام کاج آپ بغیر کسی خادم کے خود ہی انجام دیا کرتے ہیں؟ اور یہ کہ آگے بڑھنے سے قبل ناظرین کرام، ہمیں اس واقعے کا مختصر پس منظر بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ یہ بات درست طریقے سے ذہن نشین ہو سکے۔ تو پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ جس طرح صحیح مسلم میں یہی واقعہ مذکور ہے کہ جہاں اس حدیث کا نمبر ہے 2038 صحیح مسلم میں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ترمذی میں مزید مفصل طور پر یہی واقعہ مذکور ہے، اور وہاں اس کا نمبر ہے 2369 اس باب میں کہ جس کا عنوان ہے وہاں ترمذی میں ابواب الزہد، اور اس باب کے تحت جو ذیلی ابواب ہیں تو ذیلی باب کا عنوان ہے کہ باب فی معیشت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، تو دنیاوی زندگی میں ان کی کیا کیفیات تھیں اور ان کا کیا معیار زندگی تھا، اور یہ کہ ان کا مزاج کیسا تھا، ان کے طور طریقے اور بود و باش کیسی تھی۔ تو اس چیز کا جہاں تذکرہ کیا گیا ہے ترمذی میں، تو وہاں یہ واقعہ بھی مفصل مذکور ہے، اور خلاصہ یہ کہ ایک بار وہاں مدینہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، یہ دونوں شدید گرمی کے موسم میں اپنے اپنے گھر سے نکل کر باہر کسی جگہ کھڑے ہوئے تھے، اور وہاں اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جگہ سے اتفاقاً گزر ہوا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے دریافت فرمایا کہ اس وقت اس قدر گرمی کے وقت اور اتنی تیز دھوپ میں اور یہ کہ ویرانے میں کہ جب سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے میں تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ گھر سے نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے بیک زبان عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے کہ ہم دونوں کو اس وقت بھوک نے بہت زیادہ ستا رکھا ہے، بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم دونوں اپنے اپنے گھروں سے نکلے ہیں، اور اتفاقاً یہاں ہم دونوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی،
ایک ہی مجبوری ہے اور ایک ہی جیسا معاملہ ہے، اور یہ کہ اب آپ بھی تشریف لے آئے ہیں اتفاقاً۔ تب ان دونوں کی یہ گفتگو سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، خود میری بھی یہی کیفیت ہے، اور اس وقت مجھے بھوک نے بہت زیادہ ستا رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ چلیے آپ دونوں آئیے میرے ساتھ، کہیں چلتے ہیں، شاید اللہ کی طرف سے ہماری اس پریشانی کا کوئی انتظام کر دیا جائے۔ تب یہ تینوں حضرات روانہ ہوئے، اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اتفاقاً ایک صحابی انصار مدینہ میں سے تھے، وہ صحابی کہ جن کا نام تھا ابو الہیثم الانصاری رضی اللہ عنہ۔ جب یہ تینوں حضرات ان کے گھر کے قریب سے گزرنے لگے تو اتفاقاً وہاں ان سے ملاقات ہو گئی، اور تب انہوں نے انہیں اپنے گھر میں دعوت دی، اور یہ کہ بہت زیادہ جس قدر ممکن تھا ان کے لیے تو ان تینوں جلیل القدر شخصیات کی خدمت انجام دی، اور دونوں ہی میاں بیوی بھاگ دوڑ میں مشغول ہو گئے، اور جلدی جلدی انہوں نے اپنی ایک بکری ذبح کی، اور پھر یہ کہ میاں بیوی دونوں نے مل کر جلدی جلدی بکری کے گوشت کا سالن تیار کیا، روٹیاں بھی پکائیں، اور پھر یہ صحابی قریب ہی اپنے باغ میں چلے گئے اور وہاں کھجوروں کے ایک درخت پر چڑھ کر کھجوروں کا ایک گچھا بھی لے آئے اور ان حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر جلدی جلدی دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا، اور یوں یہ کھانا پیش کیا گیا۔ اور تب یہ جلیل القدر شخصیات یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ آپ کی معیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان تینوں حضرات نے کھانا تناول فرمایا۔ پھر یہ کہ اس کے بعد اس موقع پر مزید کیا تفصیلات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات ارشاد فرمائیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہاں اس کتاب الادب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو واقعہ بیان فرمایا ہے اور یہ جو عنوان قائم فرمایا ہے کہ مستشار یعنی وہ شخص کہ جس سے مشورہ طلب کیا گیا ہو، اس کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ مؤتمن یعنی ایمانداری کا مظاہرہ کرے مشورہ دینے کے معاملے میں۔ تو یوں اس حدیث کا ہم نے جو آغاز کیا تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ابو الہیثم کو مخاطب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دریافت فرمایا کہ اے ابو الہیثم، ہل لک خادم، کیا تمہارے گھر میں کوئی خادم ہے، کوئی نوکر ہے؟ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح ہم نے یہ تمام تفصیل بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات دیکھی اور محسوس فرمائی، اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ فرمایا کہ یہ تمام کام کہ ہمارے یہاں پہنچتے ہی بکری ذبح کی گئی ہے، گوشت بنایا گیا ہے، سالن تیار کیا گیا، روٹیاں پکانا، اور پھر یہ کہ باغ سے کھجوروں کا وہ گچھا لے کر آنا، پھر یہ کہ چٹائی بچھانا، دسترخوان سجانا، کھانا لگانا، یہ اتنے زیادہ کام یہ دونوں میاں بیوی مل کر یہ تمام تر بھاگ دوڑ اور یہ کام صرف یہی دونوں کر رہے ہیں، یہی دونوں مشغول ہیں اس بھاگ دوڑ میں۔ کوئی تیسرا تو نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے، کوئی نوکر چاکر نہیں ہے۔ تو اس سے ناظرین کرام یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اپنے ساتھیوں کے لیے
اور اسی طرح اپنی تمام امت کے لیے رحمت و مودت اور خیر خواہی و ہمدردی کہ جو جذبات موزن تھے کہ میری امت میں میرے ساتھیوں میں کس پر کیا گزر رہی ہے اور کسے کس چیز کی ضرورت ہے، کس کی کیا مجبوری ہے، تو یوں اس بات کی خبر رکھنا اور یہ احساس اور یہ فکر دامنگیر رہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس صحابی کا یہ حال دیکھا کہ کوئی نوکر نہیں ہے، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے، کام اتنے زیادہ اور ہاتھ بٹانے والا کوئی بھی نہیں، تو یہی وجہ تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں جو خیر خواہی و ہمدردی کا یہ جو جذبہ تھا، تو اسی جذبے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ان سے یہ سوال دریافت فرمایا تھا کہ کیا کوئی تمہارا خادم نہیں ہے؟ جواب میں ابو الہیثم الانصاری رضی اللہ عنہ نے یوں عرض کیا کہ لا، نہیں اے اللہ کے رسول، ہمارے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے، کوئی نوکر چاکر نہیں ہے۔ قال فَإِذَا أَتَانَا سَبْيٌ فَأْتِنَا۔ ابو الہیثم کی طرف سے یہ جواب سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ابو الہیثم، جب کبھی ہمارے پاس مال غنیمت میں کوئی غلام آئیں گے، قیدی آئیں گے، تب آپ ہمارے پاس آئیے گا، ہمیں یاد دلا دیجیے گا، یعنی ہمیں یاد دلا دیجیے گا تاکہ ان غلاموں میں سے کوئی ایک غلام بطور خادم ہم آپ کو عنایت کر سکیں۔ فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث۔ اور پھر یہ راوی بیان فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ جب گزر چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے دو غلام، فأتاه ابو الہیثم، اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد تھا ابو الہیثم کو، جو آپ نے یہ تاکید فرمائی تھی کہ دیکھو ابو الہیثم، آئندہ جب کبھی کہیں سے ہمارے پاس کوئی غلام پہنچے گا تو آپ آ کر ہمیں یاد دلا دیجئے گا، تو ہم وہ غلام آپ کے حوالے کر دیں گے۔ لہذا جب یہ دو غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے آئے اور یہ خبر سننے کے بعد ابو الہیثم وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تب آگے اس سلسلے میں کیا صورتحال پیش آئی اور کیا اس بارے میں تعلیمات پوشیدہ ہیں ہمارے لیے اور کیا تفصیلات ہیں، یہ تمام تر گفتگو لیے ہوئے ناظرین انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔